بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منی محترم سامعین گرامی، نشست تہا مروچی ما مختصر گپ جنے کہ دنیا تہا تو اگر پرفیکٹ مردم پٹ گئے چاہے تی سنگت بھی تو اسے سنگت 100% منی وڈ بھی اما وڈ منگوشا اما وڈ بکنتے آئی تو کا عیب برائی نافرمانی ای وڈ مان مبیتے تو کامل مردم پٹے تو تنے تنہا بے ارچ انسان تہا شری بھی ماں خرابی بھی ماں خوبی بھی ماں عیب بھی ماں. تو منی تی شرعی اما چیزیں تو کہیں کہ من تو کم عرابی والا مردوں میں چاہے امن تی پیغام نکاح دے گئے سیرے واسطہ یا دکانے بچے کی بیتے ہیں یا سنگت منی تی امرہ بیتے ہیں تو کم عرابی والا یعنی زیادہ خوبی ماں بھی بیتے کو کم عرابی ماں یہ ایکسپٹ بکنے اور وہ تی زندگی یا بے غازین ہے. یعنی عزیزاں کامل اکمل پرفیکٹ مردم صرف انبیاء علیہ السلام. ایک قصہ شما دے بیان کرنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کرا نو کی مسجد کی تعمیر بھی مردم قائم مدرسہ مولوی صاحب کرا کہ ہمارا ایک امام صاحب لوٹی مسجد نماز دے گے واسطہ لیکن امام صاحب لاتی صفات بیان کرنا مولوی صاحب اسے چی جواب دا اے منی تی واسطہ یعنی سمجھ گئے گپے یہ گوشنتے کہ ہمارا امام صاحب لوٹی ہوتی مسجد واسطہ لیکن امام صاحب تو کا بالکل پرفیکٹ بھی بیتے. نمبر 1 امام صاحب جو استے ہیں قاری بھی بیتے ہیں یعنی یہ تو کا قرات ہے مہارت بھی قرآن صحیح وانت کو تو بکان طرز ترنم میں گھما یہ قراتا چی مارا مزہ بیتے ہیں. اور نمبر 2 انچو مفتی یعنی عالمی چی بعد مفتی بھی بیتے ہیں تاکہ آپ مسئلہ مسائلہ بیان بکا اور بیان کے کنتے شعلہ بیان بھی بیتے ہیں طرز گھما بیان بکنتے ہیں. اور ہمیں وڑا خاندانی مردوں میں بھی بیتے ہیں یہ نسل اعلیٰ نسلہ چی تعلق بداری تے اور لالچی بالکل میں بیتے ہیں یہ دل تو کا ذرے پیسہ لالچ میں بھی اور کم تنکا مرا بگتے ہیں غیرحاضری ہوا بالکل مکان اچ وڑا ونڈوان بھی میں بوان لیتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ لاتے ہیں انچی صفات گشتے ہیں. تو شیخ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائنیتے ہیں کہ من اما جو مولوی صاحب شمارہ دیا نماز بنانے کے واسطہ غیرحاضری بھی کہاں تنکا بھی شمارہ چی گتے ہیں اور بتکاں یہ قرات بھی ایک وشم بھی بتکاں سادہ سادہ بیان بکاں طرز کو میں بیان بکاں بتکاں خاندانی مردوں میں بیتے ہیں شما یہ صفاتاں لوٹ گئے نا یہ صفات نبیانی صفاتاں کہ مکمل کامل و اکمل بھی بیتے ہیں. آئیے کہ من دیم دیں آئیے تو کو کم بیشی بتکت کہاں پمشکا شما پاد بے منی کرے ایوڑے امام صاحب نہیں استے. تو من عزیزہ ہمیں مثال منی تئی گئے کہ من تو گوشیں منی تی چوک اولادیں اسے تو کو تمامی خوبی صفات مان بھی خامی اچ مان بھی منی تی جنینیں یا منی تی مردیں تمامی خوبی اسے تو کا مان بھی اور اچ خرابی مان بھی ایوڑ بتکت نہ کہا. اللہ تبارک و تعالی ارچ انسان تو کو خوبی بھی ماں کوتا خامی بھی ماں کوتا تو مردم زیادہ خوبی والا کم خامی والا ایوڑے مردمانی گما زندگی کنتے ہیں اور وہ تی زندگی چلائیں لیتے. میں نے عزیزہ نکاح موضوع چلا گیا تو نکاح تہا لاتی چیزانی خیال دارک منی تی وہ سے ضروری ہے. نکاح تا سجن جی ساری پہلا چیز ہے فنکحو ما طاب لکم. قرآن فرمائی نہیں امر سی گئیں فنکحو شما نکاح بکنتا ما طاب لکم اما مردمانی گما جو شمارا دوست با شر لگنتے نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ ما طاب لکم جو تمہیں اچھی بلی لگے. تو نمبر 1 جو خوبی ہستے ہیں شما تفصیلاً شما دیں بیان کرنا عائشہ کی طرح دوست بھی بیتے ہیں. دوستی انسان چہرے اچھی بھی یعنی خوبصورت بھی یہ تو یک نظر چارے ہوتی اما جو انتخاب سرا تو خوش بے یکی کہ خوبصورت نے شوق نے زندگی براتی بسترہ نے سرا کہتی زندگی آرام و سکون سر نہ گزیتے ہیں. ہمشکا فرمائنا اما یہ گمہ تو نکاح کرنے گے ارادہ دار گئے یہ یک نظر ضرور بچار تاکہ تو یہ گمہ زندگی کو وزن گئے. تو پہلا صفت ہے فنکحو ما طاب لکم رشتہ پیغام نکاح دیں دے گا ساری تو یہ چیزیں خیال دے رہے بکن کہ آج شہرے طور پر طرح دوست بھی بیتے مطلب مقصد نکاح ہے کہ تی زندگی سین سکون آرام ادب اخلاق اطاعت گمہ بگزیتے لیکن ایک مردمے کے چہرے اچھی طرح دوست نہ بیتے تی زندگی تو کا چین و سکون و راحت دیم طرح مشکلات پیش کہتے. نمبر 1 صفت ہے کہ طرح دوست بھی بیتے. عربان یہ قول ہے عرب گوشنتے اطلب الخیر من حسان الوجوہ شما خیر طلب بکنے خوبصورت چہرہ والے چی حسین چہرہ والے چی یعنی یک انسانی چہرے اچھی طرح دوست بے گا نہیں تو بسم گڑ بڑے
ماں گود زیر کر رہے ہیں یا اجا منی کر رہے ہیں کو جام بھی معاملات لین دین یک دکاندار ہے مکانے موٹر سائیکل سودا چلیں گے گاڑی سودا چلیں گے یک مردمے کے پراڑے بھی دھوکہ بازی بھی بد اخلاقی بھی تے پہلا نظر گپ مجھے صرف یہ چھہرہ یا بیچار یہ چھہرہ و تر گوشتے کہ چونے انسان ہے یک مردمے کے چہرے اچھی طرح دوست بہ گئے تو بسمجھ یہ تو خیر یہ تو بلے ارغز سے مطلب نہیں کہ سیاہ یا کہ بدصورت خراب بیتے ہیں لاتے سیاہ منچے ہستا کہ چہرے اچھی سبق من طرح لگنتے لیکن پراڑے مردم بےمان مردم پہلا نظرہ تو یہ چہرے آ کے گندے تھی چم کپنتے ہیں تو اندازہ جت کنے کہ یہ اجام یہ گودوالا یہ گاڑی سوداگر موٹر سائیکل سوداگر چکا پہ تو کہیں مکمل تو آیا ونت کت کنے پمشکا نکاح تحقیقہ چی ساری آئیے چارگ اور آئیے شر بیگ خوبصورت بیگ تئی دوست بیگ ضروری ہے وغیرہ خوبصورت نہ بیت دوست نہ بیت اور تو صرف زندگی گوازن کے واسطہ آؤ گوش ہے تی مکمل زندگی جو دیم زندگی ہستے ہیں آ سکون گما چائنے گما تجربہ کارانی تجربے کے آ نہ گوزیتے تو فنکحو ما طاب لکم نکاح بکنتا پیغام نکاح میت کرد دیتا جو شمارا شر بلگی شوق بلگی تھے یہ پہلا بیت اور نمبر 2 وقواعب اترابا جو جنت جنینانی جو صفات ہستے ہیں وقواعب اترابا جنت جو حور ملنتے ہیں جنتیاں عمر با نوجوان با یہ چیزیں خیال داری کنگی ہے کہ اما یہ صرف پیغام نکاح دے گے عمرہ تراچی مستر میں بھی شریعت لاتی چیزیں تو برابری لوٹتے ہیں یا کہ عمرہ تراچی بعض مزنے بھی اشانی زندگی صحیح نہ گزرتے ہیں چاہے سالوں کے نما بھی بچ کے یا جنک کے نما تو عمر بیاگ یہ جنتی جنت حورانی یک صفات ہے وقواعب اترابا عمر شمع برابر یک 2 سالہ مشکل نہیں لیکن وعدے کے جنک مستر بھی یا بچک مستر بعض بھی بیتے ہیں تو یہ گڑبڑ بیتے ہیں کفو برابری تو ضروری ہے کہ جنک بچکا چی کستر بھی بیتے ہیں عمر بھی بیتے ہیں نوجوان ابری ہوئی پستان والی یعنی یہ زندگی تو کو چین و سکون و راحت سبب بنی نمبر 1 کشا کہ آترہ دوست بھی بیتے ہیں چہرے طور پر تر شوق پہ لگی تھے دیم طرح رہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائنی تنکح المرأۃ لاربع جنین گما عمومی طور پر جو یہودی عیسائی یا سیر کنک بیتے ہیں 4 چیز چارک بیتے ہیں نہ نوجوان ہے نا کسی کرے پیغام میں نکاح دیم دے گئے تو یہ 4 صفات ایتہا مان پہ بنتے ہیں نور علی نور اللہ نبی علیہ السلام فرمائنی لاربع 4 وجوہات پر عورت سے نکاح کی جاتی ہے لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک اللہ نبی علیہ السلام فرمائنی نکاح کرنے کے وجہ صرف مال بیتے کہ من ای جنین گما نکاح کرنا منا مال پیسہ مل لیتے جنین مالدارے غریبے تو مالدارے نور علی نور ولی جمالہا خوبصورتی وجہ تی نکاح مقصد ہے کہ جنے آدم خوبصورت ہیں تو پیغام نکاح دیندہ ہے تو خوبصورتی بھی نکاح یک وجہ ہے ولی حسبہا دین خاندانی بیاگ اعلیٰ نسلہ چی تعلق داری خاندانی مردم ہے تو ایک خاندانی کو میں نکاح کرنے تی مقصد خاندان بیاگ ہے ولی دینہا اور دینداری وجہ تو نکاح کرنے کہ دینداری منی زندگی چین سکون و راحت فاظفر بذات الدین تو اللہ نبی علیہ السلام فرمائنی تھے شما دینداری زیادہ ترجیح دیتا یعنی شروع جو سائیں ہستا آئینی تو کا کمی بیشی بیتے چلت کت کا لیکن دینداری شما وجہ ترجیح بھی بیتے یعنی عزیزاں چھیا دیندار مردم میں معاشرہ تو کا صرف اما گوشک بیتے کہ آئیے حلیہ آئیے جسم موضع قطع اسلامی بھی بیتے یعنی داڑھی مبارکہ یا بھی بیتے اور نمازی بھی بیتے اسے ماں دیندار یعنی عبادات صرف ماں دینداری گوشیں جبکہ حقیقت انہیں دینداری صرف عبادت نہ ہوشاں دینداری تو کہتی عقائد بھی کہاں تھی عقیدہ درست بھی بنتے ہیں دینداری تو کہتی معاشرت بھی کہے معاشرہ تو کہتی 6 مقام مرتبہ تھی کاروبار تی حسن اخلاق تی تہذیب تی مردمانی گما رین سین ادب و اخلاق یہ تمام یعنی صرف
عبادات ما دینداری سمجھو جو بالکل یک دینداری تکر پیغام نکات کا تو شے دیندار حدیث تا دینداری بھی لیکن بالکل نکمہ کھار نہ کنتے آئیے ذریعے آمدنی کمائی بھی اچھنیستے یا دینداری سے علاوہ ادب و اخلاق و معاشرت تہذیب یہ وغیرہ وغیرہ آئیے تو کا نیستا تو میں نے عزیزہ یہ دیندار مکمل گشک نبی دین یک پورے ضابطے یہ نام ہے جیسا یک مردم ہے کہ یہ چم شوقاں دب شوقیں پونچھ شوقیں گوش شوقاں تف سے آزا شوقاں ایک خوبصورت گشک بھی بیا کہ آئیے پونچھ شوق نہیں یا چم قراباں تو مردم خوبصورتی بھی مردم گشیں شیطو کا عیب ماں تو دیندار صرف عباداتانی نام نہیں یک مردم میں پیغام تکرات کہ صرف عباداتانی تو کا 100/100 ہیں لیکن اخلاق تو کا 0/0 ہے معاشرت تو کا حسن اخلاق تو کا عقائد تو کا کمزور ہیں تو یہ دیندار گشک نبی نبی علیہ السلام فرمائے دیندار زیادہ ترجیح دے دیندار یہ گوما نکاح کنگاچی یہ بیتے ہیں کہ دیندار پابند شریعت حدودہ نہیں پابند ہے اور انچی صفاتیں کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ تو کہیں کدی بھی ختم نہ بھی دیندار مردم چاہے بچک بھی یا جنک بھی تیگما محبت کا یک لمٹ یا کنتے ہیں لمٹا کراس نہ کہاں آتی محبت وجہ حدود اللہ نہ پروشتے ہیں ہمیں وڑ دشمنی کا نفرت کا تیگما یک حدی تیگما نفرت کنتے ہیں دشمنی تو کا بھی حد فار نہ کہاں چکہ شریعت پابند ہے تو من عزیزاں دینداری صفت ہمیشہ ہمیشہ چین سکون راحت سبب بیتے ہیں جبکہ دومی نے مکائیں لے مالہا مالداری وجہ مروچی باندھا بچک کے سیٹی بھی رشتہ کہے تو بغیر استخارے ماں یہ رشتہ قبول کرنے مال وجہ نکاح کتا وجہ ترجیح مال بیتے ہیں بچکی نہیں مچی مال کہے یا جنک کے نہیں مچی مال کہے دیندار شر یا دیندار نہیں شر یہ چیزیں ماں ترجیح نہ دے تو مالداری وجہ فرمائنا یہ مال یک انچی صفت ہے بچکے تو کا جنکے تو کا یہ یکیں شپے تو کا کرب پتی کروڑ پتی عرب پتی بھی 0/0 اس طرح قائمتے ہیں یعنی مزن کاروباری مردم کہ دادا کروڑ اینی کاروبار چلا گئے اگا اللہ تبارک و تعالی آیا غربت سرا بیٹھتے تو یکیں شپا یا نقصان بھی ہمیں 10 لاکھ والا 10 کروڑ والا کاروباری مردم پتہ 10 لاکھ کو 10 کروڑا الٹا وامدار بیتے ہیں تو یک مردمیں گما کہ تو نکاح ہوتا جنکیے گما کہ مال کاری مال وجہ خوبصورت بھی نہیں دیندار بھی نہیں ہے دیکھے کوئی وجہ نہیں صرف مال وجہ نکاح ہوتا نکاح بیتے نکاح چی بعد ترا دوست بھی مالداری وجہ نہیں غریب بنے تا تو نہیں ترا دوست میں دوستی تھی دلے تو کا در کہتے ہیں تو اس صفت یکے شپے یعنی مہمانے مزن عرب پتی کرب پتی بھی یکے شپے تو کا غریب بیانتے ہیں تو پمش کا مالداری اگا ہستے تو کا نور علا نور الحمدللہ اگا نیستے یہ وجہ ترجیح نہیں چیئے کہ یہ انچی صفت ہے کہ یہ ختمبیوں کے صفت ہے وعدے کے نکاح ہوتا تو مال وجہ مالدار نہیں پیسہ شتگنتے نہیں ترہ دوست نہ بھی تو یہ اطاعت نہ کنے ادب و احترام نہ کنے محبت نہ کنے یہ گپا نظیر ہے تو تیس دے میں ترہ زندگی خرابی نہیں مروتے تو لے مالہا سیر نکاح کنک بھی مالداری چارے گے وجہ ولی دینہا ولی مالہا ولی جمالہا خوبصورتی جو فرمائنا خوبصورتی بھی وجہ ترجیح ہیں لیکن ایک کا ترجیح دے گی نہیں کہ صرف اور صرف خوبصورتی وجہ تو نکاح بکنے جنک کے پیغام نکاح داتا مالداری نے تو اسے خوبصورت ہے خوبصورتی وجہ لیکن سیر شپا بیمار بیت یک کی بیماری ہے یہ سجے حسن ختم بیتے رہتے ہیں یا چہرے سر چم میں سر دانے کی درد کئی دانک وشبے گنے پوری چم سے خراب ہوتا تو خوبصورتی وجہ تو نکاح ہوتا نہیں آئیے چہرہ خراب ہی نہیں تو آئیے چارت خود بھی نہ کنے کہ من نکاح تھی خوبصورتی وجہ کتا دیم تیرے زندگی نہیں کہ تو خوبصورت نے من چھی وجہ نہیں ترہ دوست بدارا جبکہ مالداری خاندان بیاگ یا دینداری یا دیکھے صفات میں اچھ بھی نہ چاہتا منی عمرے اننا امکارے اننا یا وغیرہ وغیرہ منہ دوست بھی نہ صرف خوبصورتی تو اے صفت بھی انچے نے کہ اے یکیں شپا یا یکیں بیماری وجہ ختم بھی وہ دیکھیں ختم بھی تھے تو دیم ترہ تھی زندگی خراب بھی ہمیں وجہ والدینہا ولی حسب یا نسل خاندان ای بھی انسان عادات و اخلاق یعنی تی سبب چین سکون و راحت سبب بنتے دمتر والدینہا دینداری اخلاق اطاعت گزاری فرما برداری یہ انچے صفتیں ایک خدی بھی ختم نہ بیتے ہیں تو وجہ ترجیح یعنی خوبصورتی ہے تو کا کم و خوبصورت ہے بھی چلت کت کا مالدار و غریب ہے تو کا غریب ہے یا کم و مالدار ہے یہ بھی چلت کت کا
کہ دیم تیرا مالدار بیت کت کہاں اور امی وڑا خاندان تو کا بھی چلت کت کہاں، یعنی بچکا جی کم ترمہ بھی لیکن چلت کت کہاں اعلیٰ خاندان نہیں، بلے دینداری طرح ترجیح دے گی کہ انچے صفتیں کہ خدا مخواں اگا آ بیمار بھی آئیے خوبصورتی تو کبھی کمی کہے، اگا آئیے مال روتے غریب بیتے وغیرہ وغیرہ، پھر بھی تو نکاح ہوتا دینداری وجہ جنین تی ادب احترام عزت کنتے اخلاق گمتی کو پیش کہتے ہیں تی زندگی چین سکون راحت و آرام سرا گزرتے ہیں۔ تو من عزیزاں اے سیمی چارمی صفتہ فنکحوا ما طاب لکم پیغام نکاح دے گے واسطہ اما یہ نکاح پیغام دے دے کہ ترا دوست بیتے ترا شر لگیتے یہ چہرہ ترا وش لگیتے ما طاب لکم جو تمہیں اچھی لگی، ماں تو پتا ترا نکاح داتا یا پریشریت کا تیسرا تو نکاح ہوتا ترا دوست پیگا نہیں تی پورے زندگی خراب بیتے۔ تو پیغام نکاح ساری جنک کے واسطہ بھی ضروری ہے کہ آپ بچ کا بیچاری تے بچ کے واسطہ بھی ضروری ہے، ایک چم میں جنک کا بیچاری تے نی پیغام نکاح بدا۔ اور نمبر دوشا وقواعب اترابا ام عمر اور نوجوان نکاح واسطہ عمر یکدم مزن یا بچکا چی یکدم ای بھی سبب نہیں، تو آئیے عمر بھی یک بلائیں میٹری داری اور دیم ترا علی مالہا مالداری ولی جمالہا خوبصورتی ولی حسبیہ خاندانی اور ولی دینہا دینداری فاصفر بذات دین دینداری زیادہ ترجیح دے گی بیتے ہیں۔ تو وہ دیکھیں صفات ہم اپلائی کرنے چاہ رہے ہیں تو من عزیزاں پیغام نکاح یا نکاح کرنا گیا دیم تر زندگی اے منی تی چین سکون راحت اور آرام سرا وسکت کنتے ہیں۔ تو اسے چے علاوہ باقی تحقیق استا اللہ نبی علیہ السلام ایک حدیث تا فرمائیں تزوج الودود الولود شما نکاح بکنتا اما جنی آدمانی گما الودود جو محبت کنوک ببا وتی مردانی گما شورانی گما محبت کنوک ببا الولود اور زیادہ چکاروک ببا بچہ جننے والی ہو۔ تو یہ دو صفتاں اشانی بھی میں خیالداری بکنے میں وسطہ بہتر شطر افضل ترے محبت کنوں کی بھی یعنی تو پیغام نکاح یا خاندانی تو کا دیم داد نہیں تو چھتو زانے محبت کنوں کے یا نفرت کنوں کے، یہ تحقیق ضروریاں ادب والے بے ادب اخلاق والے بد اخلاق اطاعت گزارے یا نافرمانے وغیرہ وغیرہ، تو یہ چیزیں نہیں تحقیق۔ اور نمبر دو زیادہ چکاری تے اگانا کم چکاری تے۔ تو من عزیزہ نکاح پیغام دے گا ترا معلوم نما کہ یہ انگا تک تیگو میں نکاح نہ کتا چھتو زندگی گوازی نہیں بلے تجربہ کار گوشنتے یہ تحقیقت و یہ خاندان جنینانی تو کا خود کنے تو یہ حدیث تہا دو الودود محبت کنوں کی بھی تی زندگی چین و سکون تو کا آرام تو کا تسکین تو کا گوزی، اور زیادہ چکاروں کی بھی کہ نکاح مقصد ای اولادیں اللہ نبی علیہ السلام فرمائنی فَإِنِّي مُقَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ کثرت امت وجہ من قیامت روچا فخر کنا یعنی شما زیادہ چک بے آرتا ادا خاندانی منصوبہ بندی والا گپ بالکل پہلوی کے بچے دو ہی اچھے چک معیار صحت شما خراب بھی آبادی وغیرہ بڑھتے ہیں اسلام منترہ وشکیں زیادہ چک بیار بچے دو ہی اچھے بالکل ہی قانون بالکل ہی غلط ہیں، جبکہ شریعت منترہ وشی زیادہ چکاروں کہ من فخر کنا منترہ ترغیب دے گئے۔ تو زیادہ چوکاروں کی بھی اور محبت کنوں کی بھی اطاعت گزاری بھی وتش فرمانبرداری بھی بیتے با اخلاقی بھی بیتے، یہ تحقیق نکاح ساری طرح کنگی ہے، ہم عمر بھی بیتے خوبصورت بھی بیتے مالدار بھی بیتے وغیرہ، یہ تحقیق من طرح کنگی ہے۔ تو من یہ تحقیق چیئے چی بیتے یہ تحقیق آئیے گواران تو چاہ رہے پیغام میں نے کہا جنی آدم دیمہ دیمدہ تھا یا بچ کے دیمہ دیمدہ تھا، تو آئیے گواران چاہ رہے یا یہ براتان چاہ رہے کہ آیا سیر کتا آوتی جنینانی گما یا مردانی گما چھتو زندگی گوازے نہ گیا، زبان درازاں بد اخلاقاں با اخلاقاں محبت کنوں کا نفرت کنوں کا کجام بھی خوبی ہے نہیں تو کا ماں یا خامی ماں ترہ آئیے گواران چی یا آئیے براتان چی معلوم بیتے۔ تو یہ تحقیق ضروری ہے، تحقیق کرنے گی ہے۔ گوار اگر سیر کتے کی نیا تو آئیے پیملی تو کا یہ ماتا بچار آئیے ماتا چکا چکارتا الولود زیادہ چکاروں کے نا اگر دو چکنتے سائے چکنتے یا دا 12 چکنتے تو یہ تحقیقت تو کت کنے کہ یہ چکاروں کی یا اننا آئیے ماتو اور یہ پیتے زندگی چونگو سکیں آئیے مات یہ پیتے گما اوریں شریں ادب کنتے محبت کنتے آئیے عزت و احترام دنتے یا اننا اگر ماتا چی طرح نہ ملی تو آئیے ماتے گوار یا پیتے گوار یا یہ پیملی کجام بھی جنک کا سیر کتگی نا تو چارے
یہ طرح ایک انداز بھی کہ اے پیملی والا جنین محبت کنو کا اطاعت گزارا با اخلاقا نفرت کنو کا زیادہ چکارو کا کم چکارو کا تو اے تحقیق طرح نکاح پیغام نکاح چی ساری ایے لوگ پیملی جنینا چی جنکا چی ملتے ہیں. تو من عزیزاں اے لاتے احادیثاں چی گپے تا کہ پیغام نکاح دیندگا چی ساری اشانی تحقیق ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی چی دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی منا ترا احادیثن سرا قرآن مجید آیتن سرا پورا عمل کرنے کے توفیق بدا. و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.